الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھے کسی دوست کے ساتھ رول آف پرنسپل آف ریپرزنٹیشن انڈر آرٹیکل 4 MFLO 1961 پہ کچھ گپ شپ ہوئی۔ میں نے کہا تمام دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ اس میں پرنسپل آف ریپرزنٹیشن یعنی اصول نمائندگی شرع محمدی میں اور سیکشن 4 1961 بنیادی طور پر عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں، عام طور پہ یہ ایک لیگل پریپوزیشن کے طور پہ سامنے بات آتی ہے کہ کیا دادے کی جائیداد میں پوتے کا حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا۔ یہ ایک کوسچن آف لا ہے جو کہ سیکشن 4 MFLO 1961 جو ہے واضح کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ شریعت محمدی کے اندر محمدن شریعت کے مطابق جس ذریعے کوئی رشتہ قائم ہوتا ہے اگر وہ ذریعہ درمیان سے ختم ہو جائے تو وراثت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی کسی بھی سکسیسر کا متوقع حق وراثت کے ذریعے اس کا جو وارث ہے اس کو منتقل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی بطور ہبہ اس کو بذریعہ وصیت منتقل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جس وساطت سے وہ رشتہ بنا ہے اگر وہ ذریعہ ختم ہو جائے، جس ذریعے سے وہ رشتہ قائم ہوا ہے اگر وہ رشتہ ہی ختم ہو جائے، اگر درمیان میں سے وہ ذریعہ ہی ختم ہو جائے، والد فوت ہو جائے تو پوتے کا حصہ شریعت محمدی کے تحت نہیں بنتا۔ لیکن محمدن لا کے ساتھ ساتھ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 ہے اس کی سیکشن 4 کے مطابق اگر وراثت شروع ہونے سے پہلے مورث کے کسی لڑکے یا لڑکی کی موت واقع ہو جائے تو ایسے لڑکے یا لڑکی کے جو بچے اگر وہ زندہ ہیں تو انہیں اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا کہ اگر وہ لڑکا اور لڑکی زندہ ہونے کی صورت میں ان تک پہنچتا۔ یعنی دادا یا نانا کی پراپرٹی میں سے اسی طرح ہی اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 ان کو حصہ ملے گا جس طرح ان کے والدین اگر نہ فوت ہوتے تو ان کے والدین کو ملتا اور بعد میں ان تک آتا۔ مثلا زید کے 2 بیٹے بکر اور عمر ہیں۔ بکر زید کی زندگی میں ایک بیٹا یعنی زید کا پوتا چھوڑ کر مر جاتا ہے۔ اب زید کے انتقال کے بعد اس کی جائیداد شریعت اسلامیہ کے مطابق دوسرا بیٹا عمر جو ہے وہ لے جائے گا، پوتے تک نہیں جائے گی، کیونکہ بکر کا بیٹا بکر فوت ہو گیا، اس کا بیٹا جو ہے یعنی زید کا پوتا اس کی وراثت کا حصے دار نہیں ہوگا۔ شریعت محمدی میں اس طرح ہے۔ لیکن مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کی سیکشن 4 کی روح سے زید کا یتیم پوتا اتنی ہی جائیداد کا وارث ٹھہرے گا جتنی جائیداد کا مالک اس کا والد بکر ٹھہرتا تھا۔
اگر اس کا والد بکر زندہ ہوتا یعنی زید کی جائیداد اس کے بیٹے عمر اور اس کے پوتے یعنی اس جو فوت ہو گیا ہے بکر اس کے بیٹے کو اسی طرح ہی ملے گی جس طرح بکر فوت نہیں ہوا ہے، اور اگر بکر فوت نہ ہوا ہوتا تو اپنے والد کی پراپرٹی میں حصے دار ہوتا۔ یہ سیکشن 4 جو ہے ایم ایف ایل او 1961 جو ہے یہ واضح کرتی ہے۔ اب ایسی صورت میں بھی پوتا اپنے والد کا اتنا حصہ پانے کا استحقاق رکھتا ہے جتنا کہ والد کے زندہ ہونے کی صورت میں اس کو انہیریٹنس ملنی تھی۔ اگر پاکستانی لا میں اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 ایم ایف ایل او 1961 آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو پی ایل جے 2005 لاہور ہائی کورٹ پیج 454 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ بعض مختلف کیسز میں ہم نے دیکھا کہ مختلف ڈسٹرکٹ ججز نے اس کو قرار دیا سیکشن 4 کو کہ یہ اسلامی شریعت محمدی کے خلاف بات جاتی ہے، تو اس بنا پر فیصلہ اس کے اگینسٹ دیا، اور یہ بات 1993 میں باقاعدہ طور پر سیٹلڈ کر دی گئی تھی کہ کوئی بھی ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ سیکشن 4 ایم ایف ایل او 1961 کو یعنی کسی دادے کی یا نانے کی جائیداد میں سے یا نانی کی جائیداد میں سے گرینڈ پیرنٹس کی جائیداد میں سے گرینڈ جو سبلنگز ہیں جو بچے ہیں ان کے حصے کو غیر اسلامی یا غیر شرعی یا باطل قرار نہیں دے سکتا۔ اس کی انٹرپریٹیشن 1993 سی ایل سی پیج 545 کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد ہم مختلف سکولز آف تھاٹ کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ شیعہ سکول آف تھاٹ میں بھی جو پرنسپل آف ریپرزنٹیشن ہے اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور شیعہ سکول آف تھاٹ میں بھی چچا کی موجودگی میں یتیم بھتیجا اسی طرح ہی دادا کی یا نانا کی جائیداد میں سے پراپرٹی حاصل کرنے کا مستحق ہے، اہل ہے، جس طرح سے وہ اس کا والد جو ہے یا والدہ جو ہے وہ اگر فوت نہ ہوئی ہوتی تو ان کو جو حصہ ملنا تھا۔ اسی طرح اگر ایک مسلمان کے سارے بیٹے اس کی زندگی میں اپنی اپنی اولادیں چھوڑ کر مر جائیں تو اس مسلمان کی جائیدادیں اس کے اب بیٹے تو رہے کوئی نہیں، بیٹیاں رہیں کوئی نہیں، یعنی جو ذریعہ تھا وراثت ان کے پاس آنی تھی، اس کے بیٹے بیٹیاں فوت ہو گئے، صرف پوتے پوتیاں رہ گئے، تو بھائی حنفی سکول آف تھاٹ بھی شیعہ سکول آف تھاٹ بھی واضح کر دیتے ہیں کہ اس مسلمان کی جس کے تمام بچے مر جائیں آگے سے بچے چھوڑ کے، تو وہ اسی طرح ہی ان بچوں کو وہ پراپرٹی تقسیم ہوگی جس طرح سے وہ زندہ ہوتے تو ہونی تھی، اور انہیریٹنس میں سیم ایز اٹ از ان کا حصہ نکالا جائے گا جس طرح سے اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کے پاس انہیریٹنس کا جو حصہ آنا تھا۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 1990 اے ایل ڈی پیج ہے 1182 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی فوت شدہ بیٹی کا جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے وہ اپنے نانا یا نانی کی جائیداد میں سے اسی طرح ہی حصے دار ہے جس طرح اگر اس کا والد یا والدہ زندہ ہوتے، اس کی ماں زندہ ہوتی تو وہ اپنے والد کی یا اپنی والدہ کی پراپرٹی میں سے حصے دار بنتی، یعنی فوت شدہ بیٹی کا جو بیٹا ہے وہ اپنے نانا یا نانی کی پراپرٹی میں اسی طرح ہی اکارڈنگ ٹو سیکشن 4 ایم ایف ایل او 1961 حصے دار ہوگا، ترکہ وصول کرے گا جس طرح اس کی ماں اگر زندہ ہوتی تو اس نے کرنا تھا۔ اس بات کی مزید اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو این ایل آر 1979 ریونیو ڈائجسٹ پیج 23 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا، اور این ایل آر
1980 सिविल डाइजेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, पेज 29 के अंदर इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है इसी टॉपिक के ऊपर 2015 CLC पेज 162 में, जो एक दादा की प्रॉपर्टी में से उसके यतीम पोते को उसी तरह हिस्सेदार तरके का अहल करार दिया गया जिस तरह से अगर उसका वालिद जिंदा होता तो वो वसूल करता। इस बात की मजीद इंटरप्रटेशन अजमत बीबी एक लैंडमार्क केस है, 2011 MLD पेज है 1478 में हमें इस बात की इंटरप्रटेशन मिलती है। इसके अलावा मजीद इस पे अगर हम देखना चाहें तो 2009 CLC पेज 1273 है। उसके अलावा PLD 1983 लाहौर हाई कोर्ट पेज 546 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 1999 CLC पेज 1216 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2007 CLC पेज 1787 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और वाज़ेह किया गया कि अपने नाना या नानी की प्रॉपर्टी में ख्वाह आपकी वालिदा फौत हो चुकी हैं, आप उसी तरह ही यतीम जो नवासा नवासी है उसी तरह ही हकदार होंगे जिस तरह से उसकी माँ जिंदा होती तो वो हकदार ठहरती। इस बात की इंटरप्रिटेशन अगर आप देखना चाहें तो 2005 CLC पेज 1240, PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 475 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके अलावा 2005 CMR पेज 1534 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2005 MLD पेज 1, 2002 ILR पेज 3245 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। PLD 2000 फेडरल शरीयत कोड पेज 1 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 1993 SCMR पेज 1718 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2005 SCMR पेज 1537 में इस बात को इंटरप्रिटेशन इस बात की गई थी और रूल ऑफ रिप्रेजेंटेशन को बाकायदा वाज़ेह कर दिया गया और सेटल्ड प्रिंसिपल के तौर पे इसको वाज़ेह किया गया कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट जज जो है कत्ती सूरत इसको कालदम या गैर इस्लामी करार नहीं देगा। 1993 SCMR पेज 1718 और 2010 CLC पेज 610 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2012 CLC पेज 1593 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2010 CLC पेज 613 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2013 CLC पेज 542 में इस बात की मसम्मात इरशाद कैसर एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है और उसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट PLD 2000 फेडरल शरीयत कोर्ट पेज 1 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया और 2013 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है SCMR पेज 225 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2014 YLR पेज 301 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। शुजात अली खान जो है जमशेद अली खान केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट है। उसके बाद 2014 YLR पेज 301 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया। 2009 YLR पेज 906 में इस बात की इंटरप्रिटेशन की गई और मोहम्मद मुराद केस 2006 MLD पेज 286 और 2006 MLD पेज 286 जो है लाहौर हाई कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें इस बात को वाज़ेह किया गया था। उसके बाद बड़ी एक लैंडमार्क सी जजमेंट पास की गई थी इस बात की एप्लीकेबिलिटी जो है नॉन मुस्लिम्स के हवाले से कि अहमदीस जो हैं चूँकि वो नॉन मुस्लिम्स हैं, वो नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किए गए MFLO के अंदर वो नहीं आते हैं और इस वजह से सेक्शन 4 जो है प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो कतई सूरत अहमदीस के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इस बात की इंटरप्रिटेशन 2004 SLR
پیج 717B میں کی گئی تھی اور 2005 YLR پیج 29 میں کی گئی، اور اس کے علاوہ مختلف کرسچینٹی یا ہندوازم کے حوالے سے اس بات کو سیٹل کر دیا گیا کہ بھئی قطعی صورت چونکہ کوئی بھی ایسا فرقہ جن کو نان مسلم جیسے احمدی ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، وہ سیکشن 4 میں فال نہیں کرتا ہے، اپلائی نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی مزید انٹرپریٹیشن 2005 YLR پیج 29A میں آپ کو ملے گی، اور 1992 SCMR پیج 82 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 1990 PLD سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 1051 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ آپ 2005 SCMR پیج 1595 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ PLD 2010 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 949 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ 2000 CLC پیج 795 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب بات اس طرح سے ہے کہ شریعت محمدی میں جس ذریعے سے رشتہ قائم ہوتا ہے، اگر وہ ذریعہ درمیان سے ختم ہو جائے تو وراثت کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، اور کسی بھی ولی عہد کا جو متوقع جو حق وراثت ہے وہ اس کے وارث کو منتقل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فوت ہونے کی صورت میں یتیم پوتے کو یا یتیم جو نواسہ ہے اس کو قطعی صورت حصہ نہیں ملے گا شریعت محمدی کے تحت، اور نہ ہی بطور ہبہ اس کو بذریعہ وصیت منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے جو دوسرا وارث ہے جو حقیقی وارث ڈکلیئر کیا گیا ہے وہ محروم ہو جائے گا۔ اور شیعہ جو اسکول آف تھاٹ ہے اس میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا، حنفی بھی اسی بات کو مانتے ہیں، اور لیکن MFLO سیکشن 4 جو ہے یہ کہتی ہے کہ کسی بھی پوتا یا نواسہ جو ہے وہ اسی طرح ہی پراپرٹی کو انہیرنٹ کرے گا جس طرح سے اگر اس کا والد یا اس کی والدہ زندہ ہوتے تو وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی پراپرٹی کو وصول کر کے اس تک پہنچتی۔ تو چند باتیں تھیں پرنسپل آف ریپرزنٹیشن، اور دادے کی یا نانے کی جائیداد میں سے اس کے یتیم پوتے یا ان کے نواسے کا جو بھی حصہ بنتا ہے کہ وراثت میں سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اس پہ مزید گپ شپ ہماری جاری رہے گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔